السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے ادغام کے متعلقہ۔ ادغام کا جو معنی ہے لغوی وہ ہے ادخال، یعنی کہ داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے دیکھیں، یہ کلمات ہیں کچھ۔ یہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم متحرک ہے۔ نون ساکن کا میم متحرک کے اندر ادغام ہو رہا ہے، یہاں دیکھیں، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کیا اور پھر اس کو ہم نے مشدد کر دیا۔ اب اس میں نون واضح نہیں پڑھا جائے گا، نون کی آواز جو ہے وہ ظاہری طور پہ بالکل ختم ہو جائے گی، لکھنے میں تو آئے گا مما، اس کو ہم کس طرح من ما نہیں بلکہ مما، ٹھیک ہے، یہ ادغام ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ نون ساکن کے بعد لام آ گئی ہے اور اس کا بھی نون کا لام کے اندر جو ہے وہ ادغام ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ من لدنہ، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے من لدنہ، ٹھیک ہے، نون بالکل نہیں، نون کی آواز نہیں آئے گی۔ اور دوسرا فرق اس کے اندر یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں غنہ کیا گیا ہے مما، اور اس میں غنہ نہیں کیا گیا من لدنہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہیں گے یہ ادغام بلا غنہ ہے یا بغیر غنے کے ادغام ہے، اور اس مثال سے ہمیں یہ جو ہے وہ ثابت ہوگا کہ یہ ادغام مع الغنہ ہے، غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد لام یا را آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں۔ نون ساکن، چونکہ ہم نون ساکن اور تنوین اور اسی طرح میم ساکن کے قواعد جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو نون ساکن کے بعد را، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را، یعنی کہ یہ دو حروف صرف لام یا را یہ آ جائیں تو وہاں ادغام کریں گے لیکن غنے کے بغیر۔ اور اسی طرح نون ساکن کے بعد جو ہے وہ یومنو، یہ میں آپ کے سامنے آپ یہ دیکھیں یومنو، یہ یومنو ایک مجموعہ ہے، جس طرح کہ قطب جدن آپ نے یاد کیا تھا، یا خصوط قیض آپ نے یاد کیا تھا، اسی طرح یہ یومنو، اس کے اندر یہ چار حروف ہیں، یا ہے، واو ہے، میم ہے، نون ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چار حروف میں سے کوئی حرف آ جائے جن کا مجموعہ یہ ہے، تو وہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را آ جائیں تو وہاں کیا ہوگا بلا غنہ، ٹھیک ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ جو ہے ادغام کی تعریف ہے، ٹھیک ہے جی، ادغام کی تعریف کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، ڈیفینیشن ہے۔ آگے جو عبارت ہے اس کے اندر اس کا قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام، را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنے کے بغیر ادغام ہوگا، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب ہم ذرا تھوڑی سی مثالوں پہ غور کرتے ہیں۔ یومنو، یہ دیکھیں یہ یا ہے، یا کی مثال نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، من یقول، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یومنو میں سے میم بھی ہے،
تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. ممن، میم نون ساکن کے بعد نون آ رہی ہے، یومینو کے اندر آخر میں نون بھی ہے، تو یہاں نون ساکن کے بعد نون ہے، لہذا یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. من نورین. ٹھیک ہے. اس طرح میں واو کی مثال رہ گئی ہے. یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد واو آ گئی ہے، نون ساکن کے بعد واو. یو مینو کے اندر واو بھی تھی دوسرے نمبر پہ، یو مینو، یو یا پشوا یو واو تھی، تو نون ساکن کے بعد واو آ گئی ہے، تو اس کی مثال یہ ہے. یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. میو واقی. ٹھیک ہے جی. تو اور اسی طرح لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام بلا غنہ. یہ دیکھیں اس کی یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. نون ساکن کے بعد لام آ گئی ہے اور نون ساکن کے بعد را آ گئی ہے. اس کو ہم ادغام کریں گے لیکن غنے کے بغیر. من لدنہ من ربک. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. قاعدہ نمبر 2، میم ساکن کے بعد، یہ اوپر جو قاعدہ بیان ہوا ہے اور تعریف بیان ہوئی ہے اوپر، یہاں سے جو یہاں تک جو ہے یہ ہے ادغام کیا نام ہے، نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہے. اور یہ ابھی جو آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ ہے میم ساکن. یہ میم ساکن کا قاعدہ جو ہے ادغام والا، اور یہ نون ساکن اور تنوین کا جو ہے وہ قاعدہ ہے ادغام والا. ٹھیک ہے جی. تو قاعدہ نمبر 2 میم ساکن کے حوالے سے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے منہم. اچھا ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفا مع الغنہ ہوگا. وہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے اس کی ہم نے مثال پڑھی تھی علیہم بوکیل. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے اظہار کے متعلقہ قاعدہ پڑھا میم ساکن کا کہ میم ساکن کے بعد میم یا با، یہ 2 حروف میم یا با، اس کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. میم ساکن کا اظہار. تو آج ادغام کے قاعدے میں میم ساکن کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. میم ساکن کا ادغام ہوگا مع الغنہ، غنے کے ساتھ. دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد کیا آ گئی ہے؟ میم آ گئی ہے. ٹھیک ہے. آگے جوڑ کا طریقہ کار دیکھیں. اس میں اب جوڑ میں ہم نون کو نہیں پڑھیں گے. میم زبر یا میں، یا زبر یا میں، قاف پیش وقو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ادغام مع الغنہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میم زیر، میم زیر، میم میم، میم زبر ما، میم طا زبر طا، میم طا، را دو زیر رین، میم طارین. یہ بھی ادغام مع الغنہ کی مثال ہے. تو یعنی کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ یو مینو کے جو 4 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو وہاں ہم ادغام کریں گے غنے کے ساتھ. ادغام مع الغنہ ہوگا. اور اسی طرح اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا بلا غنہ، غنے کے بغیر. ٹھیک ہے جی. اب ہم مشق جو ہے یہ کرتے ہیں تھوڑی سی. اچھا جی. من یقول ممن، من نور، من مطر، من نطفة، من يكفر، من وجدكم، من ورق، قصر مشید. یہاں تنوین کی مثال ہے. تنوین کے بعد میم آ گئی ہے، یومنو کے 4 حروف میں سے میم آ گئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. قصر مشید،
نوح وعاد عظاما نخرة لیلۃ مبارکۃ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اگلا سبق جو ہے ہم پڑھیں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.